رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سب احباب اپنا 8واں روزہ مکمل کرنے کے قریب ہے۔ ناظرین کرام، روزہ اور قرآن ان دونوں کا جو باہمی تعلق ہے بڑا ہی بہترین اور مثالی تعلق ہے۔ قرآن مجید بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا اور روزے کا حکم بھی رمضان المبارک میں ہمیں ملتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مسلمان کے لیے شفاعت کریں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ وہ انسان ہے کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اب ایسا کر تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور اسی طرح قرآن مجید بھی حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ وہ انسان ہے کہ اس کو میں نے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یہ قرآن کو سنتا رہا، اب ایسا کر کے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ان دونوں چیزوں کی شفاعت اس انسان کے، اس مسلمان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو گویا اس قرآن اور روزے کی شفاعت کے سبب سے انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنا تعلق اس روزے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں تاکہ ہماری شفاعت کا یہ دونوں چیزیں سبب بن جائیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اب اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے 3 سال۔ یقیناً یہ 3 سال بڑے دکھ اور غم کے اوپر مبنی ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکالیف پہنچائی گئی، صحابہ کرام کو بھی ڈھیر ساری تکالیف پہنچائی گئیں۔ تو ان کا ہم تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے اور ناظرین کو بتائیے کہ دوسرے 3 سال ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو اس کے دوسرے 3 سال میں ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا ہے، تو ان کا تھوڑا تذکرہ کیجیے کہ کس قدر انہوں نے ظلم و ستم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یہ جو پروگرام آج کا ہے رمضان المبارک کے وہ لمحات ہیں کہ جن میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور کل جیسا کہ ہم نے بعثت کے بعد کے جو 3 سال ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی سال کہا جاتا ہے، کیونکہ ہجری سالوں کا آغاز تو مدینہ سے ہوا، تو یہ نبوی سال بعثت کے بعد، تو یہ 3 نبوی سے لے کے 6 نبوی تک کے 3 سالوں کا ذکر ہے۔ تو جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سالوں میں پہلے خفیہ انداز میں خاص دعوت دی، اور چن چن کے جو عرب کے عظیم لوگ تھے، بہترین دماغ تھے، دانش مند لوگ تھے، جن میں مردانگی اور رجولت کی صفات پائی جاتی تھیں، ان پہ نظر کرم فرمائی، اور وہ لوگ چنیدہ برگزیدہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو قوت شوکت نصیب ہوتی چلی گئی۔ اور اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری دعوت کا سلسلہ شروع کیا، خاندان کی دعوت کی، اور 2 دفعہ ان کو کھانا کھلایا۔ پھر حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی ایک مدد اور سپورٹ حاصل ہوئی، اور پورا خاندان بنی ہاشم اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اگرچہ وہ ایمان تو نہ لائے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کلمہ پڑھا، باقی خاندان کے لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا سوائے حضرت سیدہ ختیجہ اور آپ کی صاحبزادیوں رضی اللہ عنہن، ان سب نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے، لیکن جب جہری دعوت کا آغاز کیا تو اکثر لوگ دشمن بن گئے، اور مشرکین مکہ بالخصوص اناد اور دشمنی پہ یوں اتر آئے کہ انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ تو اس میں بہت ساری اس ایذا کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ تشکیک پیدا کرنا اور مسلمانوں کے اس پورے عقیدے کو مشکوک بنانا اور طرح طرح کے دعوے کرنا
یہ طریقہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ ابو لہب جو ہے جب حضور نکلتے تھے دعوت دین دینے کے لیے تو نعوذ باللہ پتھر لے کے پیچھے دوڑتا تھا، سگا چچا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ اور پاگل، اس طرح کے وہ کلمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا۔ آپ اس پہ کوئی تبصرہ نہ فرماتے، خاموشی اور صبر سے کام لیتے اور دین کی دعوت کے سلسلے کو آپ جاری رکھتے۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ آرام بھی فرمایا کریں، آپ رات کو جاگتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر سارا دن دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ تو آپ نے سیدہ خدیجہ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا مدا زمن النوم یا خدیجہ، کہ اے خدیجہ سونے کا وقت چلا گیا، اب دین کی دعوت کا وقت ہے، اب محنت کا وقت ہے، اب اسلام کے لیے قربانی دینے کا وقت ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر دیا دین کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ اس وقت حضور کی عمر 43 سال ہو چکی تھی، 43 ایئرز ایک بہت عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی نفسیاتی اذیت میں مبتلا کیا گیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ وہ یوں کہتے کہ اے وہ شخص جو یہ کہتا ہے میرے اوپر ذکر اور قرآن نازل ہوا، آپ تو مجنون ہیں۔ اور اسی طرح یمن سے جو لوگ چلتے تھے مکہ آنے کے لیے اپنی تجارت کے سلسلے میں، تو ان کو رستے میں انہوں نے لوگ بندے مقرر کیے ہوئے تھے، جو ہی کو بندہ مکہ میں انٹر ہوتا تو اس کا کان بھرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے کہ احذر غلام قریش لا یفتننک بجنونہ، کہ قریش کے غلام اس لڑکے اور شخص سے بچنا کہ کہیں تمہیں وہ اپنے جنون کے ذریعے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط ذہن سازی کرتے تھے۔ اسی طرح ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، اس کا بہت منفی کردار جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں نظر آتا ہے۔ یہ میں گزشتہ دنوں ہمارے کچھ اسکالر سے سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ کوئی عورت کوڑا پھینکتی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اگر ان لفظوں میں روایت نہیں ملتی تو یہ روایت تو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا یہ روایت آپ کو نظر نہیں آتی کہ ام جمیل جو پڑوس میں رہتی تھی اور حضور کی سگی چچی تھی، اور وہ ہر روز صبح اٹھ کے سارا کوڑا گلی کا جمع کر کے حضور کے گھر کے سامنے جمع کر دیتی اور کبھی دروازے کے اندر پھینک دیتی۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے کی وہ کوشش کرتی، اور پھر ایک دن پتھر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف وہ آئی۔ حضرت ابو بکر حرم کعبہ میں اپنے آقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اچھے ارادے سے نہیں آ رہی، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے آ رہی۔ تو فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی، اس کی نگاہیں مجھ کو نہ پہنچ سکیں گی۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ تمہارے صاحب کدھر ہیں، این صاحبو کا؟ تو آپ خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ پتھر تو نہ مار سکی، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ لیکن پھر ہر جگہ جا کے قریش کی محفلوں میں کہتی مزممن اسینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، یہ شعر بناتی اور کہتی محمد نہیں بلکہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد مزمم، یعنی جسے قابل مذمت کہتے ہیں، یہ نام حضور کا رکھ دیا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی، وامرہ ابینا، اور نعوذ باللہ ہم نے ان کے حکم کا انکار کیا اور ان کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ شعر وہ بناتی تھی اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، نام بدلتی، اور پھر یہ نام جو ام جمیل نے لیا سارے کافروں نے لینا شروع کر دیا۔ تو حضور سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کو مجھ سے پھیر دیا ہے، وہ یشتمون مزمما وانا محمد، کہ وہ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں، مجھے میرے رب نے قابل تعریف بنایا ہے، اور وہ کسی اور کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی یہ مذمت مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو اتنے میں وہ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لطیفے کہنے لگے، استہزاء کرنے لگے، آنکھوں میں حضور کی طرف اشارے کرتے، حضور کو تنگ کرتے۔ آخر میں حضور جلال میں آئے اور جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا تعرفون یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں کیا تم جانتے ہو ان لم تنتہو لقد جئتکم بالذبح، کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں ایسا پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو گستاخ ہوں گے وہ مارے جائیں گے اور وہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔
تو جب انہوں نے یہ کہا سکتو جمیعاً، سب پہ سکتہ طاری ہو گیا. حضور کا روب تھا، جلال تھا، لیکن آپ صبر و استقامت کے ساتھ دین کا پیغام دیتے رہے اور ان کی ان تکالیف کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے اور دین کا یہ پیغام آگے پہنچتا رہے. یہاں ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ نبی ہمارے لیے کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت فرمائیں، کتنی راتیں جاگے، کتنے لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے وہ سخت الفاظ اور کلمات سنے. آج اگر ہمیں بھی دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو پھر ہمیں کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ چند شروع کے اذیت کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی گفتگو کے اندر یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ تذکرہ ملتا ہے، اس کی تھوڑی مزید وضاحت فرما دیں. جی بالکل، قرآن حکیم کی جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، بہت ساری آیات میں اس تہذیب اور اس تشدد کا قرآن نے ذکر کیا اور اس کی منظر کشی جگہ جگہ پہ موجود ہے. مثلا ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو جنہوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پہ مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ اہل ایمان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ہنستے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے واپس جاتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فرمایا ایک وہ دن آنے والا ہے جب ایمان والے ان کافروں پہ ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، اور صوفوں پہ بیٹھ کے ان کی برے انجام کو دیکھ رہے ہوں گے. حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، کہ کیا کفار کو ان کے کیے ہوئے نے کچھ فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اذیت اور تکلیف دینے کے عمل کو ذکر کیا. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل اقدس میں بڑی تنگی ہوتی ہے ان کی ان بری حرکتوں کو دیکھ کے، آپ کو رنج اور ملال پہنچتا ہے. لیکن اے میرے حبیب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کا ذکر کریں. جس رب کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا. ایک جگہ فرمایا مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ اے میرے حبیب یہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے یہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا ہے، یہ اذیتیں ان کو بھی دی گئی ہیں. بے شک آپ کا رب مغفرت فرمانے والا ہے اور ان ظالموں کو بڑا سخت عذاب اور عقاب دینے والا ہے. تو یہ وہ قرآن حکیم نے منظر کشی کی ہے. جب مجنون کہا گیا، جب ساحر کہا گیا، وہ ساری چیزیں قرآن حکیم کے اندر بیان کی گئی ہیں اور اس کو ایک ڈاکومنٹائز کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. جس نے جو کیا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کی گئی. بالکل صبر کر لیں، ایک دن آئے گا تو آپ کو بھی کامیابی ملے گی اور عزت ملے گی. اور اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اذیت برداشت کی تو آج ہمیں بھی اگر اسلام اور دین کے نام پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں دین کی دعوت کو جاری رکھنا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، مصلحت کی خاطر کبھی خاموش نہیں ہونا چاہیے، کلمہ حق کہنا چاہیے. یہ بعض لوگ کلام لکھتے ہیں نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، خوبصورت بات ہے کہ دور رسالت میں آپ کی خواہش کرنا. لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس دور میں بھی ہمیں حضور کی غلاموں میں پیدا کیا ہے. تو یہ تو اس کی فیصلے ہیں، اس کی تقدیر ہے، وہ جب چاہے جس کو پیدا کرے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا بھی حضور کے غلاموں میں کیا اور حضور کی بات کرنے کی اس دور میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. مزید بات کریں، مزید حضور کی دعوت کو عام کریں، مزید سیرت کے پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ کل حوض کوثر پہ جب اپنے آقا سے ملاقات اور سامنا ہو اور حضور پوچھیں کہ جب تمہیں پیدا کیا گیا تھا تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، کون سی تکلیفیں برداشت کی، تم نے حضور میں جو ہے وہ میرے دین کے لیے کون سی قربانیاں دیں، تو اس وقت ہم بھی کچھ عرض کر سکیں. تو ہمیں بھی دین کے اوپر استقامت کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس قدر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم دیگر مسلمانوں کے اوپر تھے، تمام صحابہ کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیے، تمام مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے، حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اسی قدر انہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، تو اس کا تھوڑا تذکرہ فرما دیں. بالکل جی، وہ جو ایک خاندانی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ایک ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ روح فرسا داستان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ، ظاہری بات ہے کہ اس وقت جب آپ نے
اعلان نبوت فرمایا، اور ہم تو پھر اس سے بھی اگلے 3 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت سیدہ پاک کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 55 برس سے زیادہ تھی، یعنی وہ ایک کافی عمر تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جو ہیں ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اب کیونکہ بچپن میں ہی دونوں بیٹوں کا وصال ہو گیا، تو ایک شخص تھا آس بن وائل جس کا نام تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سرکار کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ابتر ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ مقطوع نسل ہیں، اور جو ہی نعوذ باللہ ان کا وصال ہوگا تو ان کا تو نام ختم ہو جائے گا، ان کا تو تذکرہ مٹ جائے گا۔ تو وہ ایک ابتر کا لفظ جو ہے نعوذ باللہ بڑا ایک عیبدار سمجھا جاتا تھا، وہ کہا جانے لگا، اور اس پہ سیدہ پاک کا قلب اطہر کتنا دکھا ہوگا کہ اتنی عظیم خاتون کے جن کو پورے مکہ میں ایک شرف حاصل تھا، تجارت میں، عزت میں، شرافت میں، نجابت میں، اب ان کے بارے میں اور حضور کے بارے میں یہ جملے جب کہے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی اور ڈھارس بندائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بے نام و نشان کہا گیا، اور حضور کو کوثر اور خیر کثیر اور اولاد میں بھی بشارت دی گئی کہ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گا، اور پھر آپ کی اولاد ہر زمانے میں سادات بن کے شرف کے ساتھ موجود رہے گی، حسنی حسینی سادات وہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور حضور کو اولاد میں بھی خیر کثیر عطا کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا وہ اذیت اور تکلیف دینے کا مرحلہ تھا، اس میں ساتھ ساتھ تسلیاں آتی رہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ اسی دور میں نازل ہوئی، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آگے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد آپ کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے آسائشیں اور راحتیں رکھی ہیں۔ تو یہ تسلی بھی آتی رہی، یعنی اگرچہ تکلیفیں بھی رہیں لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اہتمام تسلی کا اور خوشخبریوں کا بھی رہا۔ پھر ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، اور اس بدبخت نے جو ہے وہ ان کو حکم دے کے تو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ جو پہلے عقد نکاح ابھی صرف لکھا جا چکا تھا، رخصتی تو نہ ہوئی تھی الحمدللہ، لیکن وہ جو عقد نکاح تھا وہ انہوں نے ختم کیا، اور یہ بھی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ڈی گریڈ کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں گھر بیٹھ جائیں گی، اور وہ بھی ایک عرب بڑا اسے معیوب سمجھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کی شادی جو ہے وہ تو حضرت عثمان غنی سے فوراً کر دی، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ام کلثوم جو ہیں وہ کافی عرصہ پھر بغیر خاوند کے اور بغیر شادی کے حضور کے گھر میں موجود رہیں، اور ان کی تو پھر مدینہ جا کے دوبارہ جب سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت عثمان سے کی۔ تو اب کافی تکالیف گھر میں، معاشرے میں، خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ادھر ابو لہب کا تذکرہ کیا، اس نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اسی قدر عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ بھی اسلام کے بڑے دشمنوں میں شامل تھے، انہوں نے کس قدر تکلیف پہنچائی، اس کا بھی تذکرہ فرمائیں۔ جی، اس دور میں جو تکلیف دینے میں پیش تھے جو لوگ، اور جو آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے صحابہ کو اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے، ان میں بالکل ابو جہل سر فہرست ہے، ابو لہب کے بعد، اور پھر عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس کا بھی نام سر فہرست ہے۔ یہ جو عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ میں، یہ آیا، اس نے اپنی چادر اتاری اور اتار کے حضور کے گلے میں ڈال دی، اور پھر آپ کو نعوذ باللہ گھسیٹا، اور پھر گلے میں اس قدر شدت سے بھینچا کہ آپ کا سانس مبارک رکنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ سخت تکلیف آپ نے محسوس کی، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور گردن مبارک سے وہ چادر جو ہے اس کو آزاد کروانے کی کوشش کی، اور ساتھ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم جو ہے وہ اس وجہ سے اللہ کے اس عظیم بندے کے ساتھ جنگ کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، کیا اس بات پہ تم ان کو اذیت دیتے ہو؟ تو عقبہ بن ابی معیط پھر بھی باز نہ آیا، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف مقامات پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح یہی عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل دونوں تھے کہ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سین کعبہ کے اندر ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور سائیڈ پہ ایک جگہ اونٹ ذبح ہو رہا تھا،
تو ان بدبختوں نے اس اونٹ کا جتنی وہ نجاست اور وہ انتڑیاں اور وہ خون اور اوجری ہر چیز اٹھائی اور اٹھا کے سجدے کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ سر اور آپ کی پشت مبارک پہ رکھ دی. وہ جب انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ دین کے راستے میں سید العالمین خاتم النبیین اس عظیم ہستی کے فرشتے بھی جن پہ سلام بھیجتے ہیں اور ملائے اعلیٰ کے اندر جن کی شان وراء الورا ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا گیا اور دین کے لیے یہ بھی انہوں نے برداشت کیا. اور وہ دن بھی دیکھا کہ سجدے کی حالت میں حرم کعبہ کے اندر آپ کے وجود مسعود کے اوپر جو ہے یہ بوجھ ڈالا گیا اور یہ خون اور انتڑیاں رکھی گئیں. اتنے میں سیدہ زینب جو حضور کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، بڑی صاحبزادی، وہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں آگے بڑھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے وہ ساری نجاست جو ہے اس کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو صاف کیا اور پھر اپنے بابا جان کو لے کے گھر چلی گئیں. وہ کتنا ہی دل خراش منظر تھا کہ جس وقت ان بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کہ کیا تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا اگر ان کو کوئی اذیت اور تکلیف دی گئی تو تم جو ہے وہ ڈر کے پیچھے بھاگ جاؤ گے؟ جس طرح حضور کے خاندان نے دفاع کیا، حضور کی صاحبزادیوں نے دفاع کیا، ہر دور میں حضور کے غلاموں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہی عقبہ بن ابی معیط اور جو ابو جہل ہے، ان کے حوالے سے بہت سے اذیت اور تکلیف کے واقعات ہمیں جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ان بدبختوں نے دین اسلام کے خلاف بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کیا. تو یہاں پہ ایک اور واقعہ ان کا عقبہ بن ابی معیط کا اور ابو جہل دونوں کا، یہ کیونکہ لنگوٹیا یار جیسے کہتے ہیں، بچپن سے دوست تھے اور ہم نوالا ہم پہ آلہ تھے. اور جو عقبہ بن ابی معیط ہے، اس نے ایک دفعہ دار ارقم کے پاس سے گزرتے ہوئے آواز سنی کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی. ان دنوں میں اس کا دوست ابو جہل سفر پہ گیا ہوا تھا اور یہ اکیلا تھا اور برے دوست کے اثرات سے ذرا محفوظ تھا. تو جب قرآن کی آواز اس کے کان تک پہنچی تو اسے بہت اچھی لگی اور اس نے سوچا کہ میں پھر قرآن سنوں گا. پھر اگلے دن سنا پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کلمہ پڑھوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میں کوشش کروں گا کہ میں ایمان لے آؤں. اگلے دن صبح اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلا. اس کی بدبختی آڑے آئی تو اس کا دوست ابو جہل شام کے سفر سے واپس آ رہا تھا. یہ جا نکلا اور وہ آگے سے مل گیا اور اس نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے قرآن سنا ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور محفل میں جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا وجہی من وجہ کا حرام حتی تذہبا وتبصقا علی مجلس محمد. نعوذ باللہ. کہنے لگا کہ میرا اور تیرا چہرہ دیکھنا میرے اوپر جو ہے وہ حرام ہے اور میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا اگر تو ان کی طرف جائے گا. ہاں اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ابھی جا اور جا کے ان کی محفل جہاں پہ ہے نعوذ باللہ اس طرف منہ کر کے تو تھوک کیا. اتنے سخت اس نے جملے کہے اور اتنی جو ہے وہ بدتمیزی کی اور وہ بھی جو ہے وہ اس کی بری دوستی آڑے آ گئی اور وہ چلا گیا اور بری نیت سے حضور جہاں تشریف فرما تھے وہاں پہنچا اور اس نے نعوذ باللہ اس طرف جو ہے وہ تھوکنے کی کوشش کی. جب آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ ڈرتا ہوا واپس آ گیا اور جب وہ پھر ابو جہل کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فرقان کی یہ آیتیں نازل ہوئیں وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ جب کافر اپنی انگلیاں حسرت سے اپنے دانتوں میں چبا رہا ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے اس برے دوست کو اپنا یار اور رفیق نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا کہ اس نے قرآن میرے قریب آ چکا تھا، اس نے مجھے اس ذکر سے دور کر دیا اور شیطان کتنا ہی انسان کا کھلا اور برا دشمن ہے. تو یہاں پر اس برے انجام اور بری صحبت جو ہے اس کے بارے میں کھلے عام قرآن نے بتا دیا کہ کیسے جب وہ بالکل دین کے قریب آ رہا تھا تو اس کو پھر سے اس دین سے اور اس پیغام حق سے پیچھے پھیر دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ادھر بری صحبت کا تذکرہ فرمایا
تو اس کا مزید تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ آج کے معاشرے میں کس قدر ہم بری صحبت کے ہمارے اوپر اثرات ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں ایک مقولہ بھی ملتا ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. تو ہمیں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ آج کے جوانوں کے لیے تھوڑا سا میسج دے دیں. جی بالکل، جو بری صحبت ہے اس کے انتہائی بد اثرات ہیں، اور وہ پھر انسان کے دل کے اوپر ایک غین اور ایک غبار آ جاتا ہے، اور اس کو حق راستہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. تو آج کے اس دور میں جب کہ یہ سوشل میڈیا کا اور ایک مادیت زدہ دور ہے، تو اس میں جو بری صحبت ہے اس کے نقصانات بالکل ظاہر و باہر ہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل حق اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا، تو ہم بھی کوشش کریں اور دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے 3-4 خاص خلیل اور دوست کون سے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم زندگی میں ناکام ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اگر تیرے دوست اچھے ہیں، تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، تو یہ بالکل لوہے پہ لکیر ہے کہ پھر تم اچھے مستقبل کی جانب جا رہے ہو. پھر تمہاری گرومنگ اچھی ہو رہی ہے، تمہاری جو ہے وہ نشو و نما اچھی ہو رہی. لیکن اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ناکام لوگوں میں ہے، برے لوگوں میں ہے، بری سنگت میں تم مبتلا ہو، تو پھر تم جتنے بھی دل کے اچھے ہو، کبھی بھی خیر کے راستے پہ تم نہیں بڑھ سکتے. ضرور تم زوال کا شکار ہوگے، ضرور تم آگ کے گڑھے میں کی طرف چلے جاؤ گے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کس محفل میں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور یہ سبق بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. یہاں ابو جہل کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ واللات والعزی لأطأن علی رقبت محمد بقدمی ہذہ. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ لات اور عزی اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آج میں اپنے ان ناپاک قدموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نعوذ باللہ رکھوں گا سجدے کی حالت میں. ولا اعفرن وجہہ فی التراب. یہ سارے میں بیان خوشی سے نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے برے اور مشکل دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ گزرے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تب جا کے اسلام کو یہ شان و شوکت نصیب ہوئی ہے. یہ دور بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. تو جب وہ اس بری نیت سے ابو جہل حضور کی طرف بڑھا کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اذیت دے، تو پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے کہا اب تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا رأیت بینی و بین محمد خندقا من نار، کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی یہ خندق دیکھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو شعلے لپک کے مجھے جلا دیتے. واللہ یعصمک من الناس. یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے اور کوئی بندہ آپ کو اذیت نہیں دے سکے گا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت جو ہے یہ بھی شامل تھی. اور ساتھ ہی قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ پورے اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بندے کو نہیں دیکھتے جو ہمارے عبد خاص کو نماز سے روکنا چاہتا ہے اور نماز میں ان کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ ہم اس کے ماتھے سے پکڑ کے جہنم میں اسے ڈالیں گے اور اس کے اس ماتھے کو اسی طرح تکلیف دیں گے جس طرح اس نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی نیت کی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مشکل دور تھا جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے. اور خود فرمایا لقد اوذیت وما یؤذى احد. مجھے اذیت دی گئی جبکہ اس وقت کسی اور کو اذیت نہ دی جاتی تھی. واخذت فی اللہ وما یخاف احد. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پکڑا گیا. اور وجعت وما یجوع احد. مجھے بھوکا رکھا گیا جبکہ کوئی اور بھوکا نہ ہوتا تھا. وَلَقَدْ مَطْرَتْ عَلَيَّ 30 يَوْمًا وَلَيْلَةً. 30 دن میرے زندگی میں ایسے گزرے. وَلَيْسَ فِي بَطْنِي وَبَطْنِ بِلَال مَا يَأْكُلُهُ ذُو كَبِد. کہ میرے اور میرے غلام بلال کے پیٹ میں کوئی ایک ایسا ذرہ بھی نہیں جاتا تھا جو ایک جگر تر کرنے کے لیے لوگ جس کو کھاتے ہیں. إِلَّا مَا يُوَارِيهِ ابْتُ بِلَالٍ يَأْتِينِي لِأَأْكُلَهُ. آپ فرماتے کہ ہاں بلال جو حبشی غلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ اپنے جبے میں بغل کے نیچے کوئی کھانا چھپا کے میرے لیے لاتے تھے تو وہ کھا کے میں اپنی بھوک تھوڑی سی کبھی کبھی مٹا لیتا. یہ بھی سختیاں دین کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے لیے برداشت کی۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کو بے چین رکھتا تھا امت کا غم، نیک و بد پر رہا جس کا یکساں کرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے، آنسو چھلک پڑے چشمان نور سے، افطار کر رہے تھے مدینے میں مصطفیٰ، پانی سے یا نمک سے یا اجوا کھجور سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ان چیزوں کو کھا کے، کھجور کو، پانی اور نمک کو کھا کے گزارا کرتے رہے، اور اسلام کے لیے اور اسلام کے ابلاغ کے لیے یہ تکالیف برداشت کی۔ تو یہ وہ سارا دور تھا جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ہی تکالیف برداشت کی مسلمانوں نے، یقیناً صحابہ کرام نے بھی برداشت کی ہوں گی۔ جی، تو آج کے مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہے، تھوڑا ان مشکلات کا تذکرہ فرما دیں کہ صحابہ نے کون سی مشکلات برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ آج کے مسلمان اس بات کو سمجھ پائے۔ جی بالکل بالکل، یہ تو ابھی جو ہم نے بیان کی ہیں یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ نے خود جن مراحل سے گزرے ان کا تذکرہ تھا۔ اور اگر ہم صحابہ کا تذکرہ کریں تو وہ تو ایسا نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے تھے، بلکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان تکالیف سے گزر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اگر ہم تذکرہ کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹی عمر میں تھا اور کعبہ کے پاس میں پہنچ گیا اور مجھے قرآن پڑھنے کا شوق تھا، کیونکہ یہ حضور سے قرآن سیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ قسم اٹھائی واللہ لأسمعن قریشا القرآن، کہ قریش جتنے مرضی یہ دشمنی کریں میں آج انہیں قرآن سنا کے رہوں گا۔ کیا بات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یوں پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی آیات خانہ کعبہ میں پڑھنی شروع کی، اور یہ وہ دور ہے کہ ابھی تک اعلانیہ عبادت شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی پنڈلیاں بڑی کمزور تھیں اور بہت نحیف اور لاغر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو سارے کافر آ گئے اور انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کرنے لگے۔ جب تھوڑا سا وہ مار کے پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے اور کہا میں قرآن پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مارنا شروع کیا، تیسری دفعہ پھر قرآن پڑھا۔ اتنی دیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو پیچھے کیا، خود آگے آئے، اور آگے آ کے آپ نے انہیں کہا کہ اے کفار و مشرکین کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے قریش والو، تم کس بات پہ میرے اس غلام کو اذیت اور تکلیف دیتے ہو؟ یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھکے دینے کی کوشش کی، پیچھے ہٹانا چاہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے جمع ہو گئے، قریب تھا کہ آپ کو کوئی اذیت پہنچائیں۔ تو یہ تو حضرت مولا علی سے ایک دفعہ سوال خود امام حسن مجتبیٰ نے کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، من اشجع الناس؟ تو مولا علی نے یہی واقعہ سنا کر جواب دیا تھا کہ سب سے بڑا بہادر اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب کفار حضور کو اذیت دینے کے لیے گھیرا ڈال چکے تھے، فنفذہم ابوبکر، تو ابوبکر نے ان کو جھاڑ کے پیچھے پھینکا، خود سامنے آ گئے اور انہیں کہا کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ فترکوا النبی واخذوا ابا بکر، حضور کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا، اور پھر اتنا زد و کوب کیا، اور کیونکہ وہ شدت میں تھے، بہت بڑے غلبے میں اس وقت تھے، تو آپ اکیلے تھے، تو حضور ان کو پکڑا اور پکڑ کے بہت جو ہے وہ اذیت دی، حتیٰ کہ آپ کا رخسار مبارک جو ہیں وہ سوج گئے اور آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئیں اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب اٹھا کے لے جایا گیا، لوگ سمجھے آج رات تک ہی شاید زندہ رہیں گے، لیکن جب رات ہوئی اور انہوں نے آنکھیں کھولیں، ان کی والدہ ان کو تھوڑا سا شہد چٹا رہی تھیں، تو انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ابھی ان کے گھر جائیے، پتہ کر کے آئیے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کس گھر میں تشریف فرما ہیں، کیونکہ جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو آپ کی والدہ نکلیں اور حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہے ان کے پاس گئیں، انہوں نے بھی حضور کا پتہ نہیں بتایا کہ حضور کہاں ہیں، کہتی ہیں کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئیں۔ تو جب حضرت ابوبکر کا حال دیکھا تو رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ کی ماں پیچھے کھڑی ہیں، تو میں ان کے ہوتے ہوئے کیسے بتاؤں؟ تو فرمایا نہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ قابل اعتماد ہے، آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہوا بخیر، کہ حضور بالکل ٹھیک ہے۔ کہا مجھے ایسے یقین نہیں آئے گا، مجھے اٹھا کے حضور کے پاس لے۔ تو رات کے اندھیرے میں
آپ کی والدہ نے اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے اور ایک عورت نے اٹھایا، سہارا دیا اور حضور کے پاس لے کے گئے. سرکار نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور پھر اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عشق اور محبت کا اظہار کیا. اسی طرح اگر صحابہ پر اس اذیت اور تکلیف کی بات کریں تو حضرت بلال کا نام کس سے مخفی ہے؟ کتنی تکلیف برداشت کی ہے کہ وہ تو بیان سے باہر ہے کہ آپ کا جو وہ آقا تھا امیہ بن خلف، وہ کس طریقے سے کوڑے برساتا اور آپ کی سینے پہ گرم چٹان پتھر رکھتا، ریت پہ آپ کو جو ہے وہ رگیدا جاتا، لیکن آپ فرماتے احد 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 احد. اور جب وہ کہتا کہ تم لات اور عزا کا نام لو تو آپ فرماتے لسانی لا یحسن قولہ، کہ میری زبان پہ یہ نام آتے نہیں ہیں، میری نام پہ یہ نام چڑھتے نہیں ہیں جو تم کہتے ہو، میری زبان پہ تو یا اللہ کا نام آتا ہے یا اللہ کے رسول کا نام آتا ہے. احد احد کا جو ہے وہ نام لیتے. اسی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو مالک تھا اور جو ان کے خاندان کا بندے تھے، وہ چٹائی میں باندھتے تھے اور چٹائی میں باندھ کے نیچے سے آگ چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ اس چٹائی میں اتنا دھواں بھر جاتا کہ حضرت زبیر کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا اور بالکل قریب ہوتا کہ آپ کی سانس کہیں نکل نہ جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑا. پھر ایک اور خاندان جس نے اس راہ میں اذیت کو برداشت کیا وہ آل یاسر ہے. آل یاسر حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ عظیمت والا، صبر والا، جرت والا خاندان ہے جن میں حضرت سیدہ سمیہ یہ اسلام کی پہلی شہید ہے. اور فیاض صاحب یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے میں بھی عورت سبقت لے گئی اور شہادت میں بھی عورت سبقت لے گئی. کیا بات، یعنی پہلی شہید بھی ہونے والی بھی ایک عورت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور ان کے پاس سے گزرتے اور ان پہ کفار کا ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھتے کہ ان کو کھجور کے تنوں سے باندھا گیا ہے اور ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، تو حضور رو کے فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ابو جہل بدبخت نے برچھی کے ساتھ حضرت سمیہ پہ وار کیا اور آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا اور آپ وہیں پہ شہید ہو گئیں، اور پھر جو ہے وہ شہادت میں اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا. اور پھر ان کے 2 دن کے بعد ان کے خاوند حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے اور ان کے بارے میں حضور دعا مانگی اللہم اغفر لآل یاسر وقد فعلت، یا اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا تو نے کر دی ہے، اے اللہ تو نے ان کی مغفرت کر دی ہے. اور پھر حضرت عمار جو ان کے بیٹے تھے وہ زندہ تھے اور طویل عرصہ حضور کی زندگی میں موجود رہے، اور جس دن غزوہ بدر کے روز ابو جہل جو ہے وہ مارا گیا تو حضور نے عمار کو بلا کے فرمایا یا عمار انتقم اللہ لأمک و ابیک، کہ اے عمار آج اللہ تعالیٰ نے تیری ماں اور باپ کا بدلہ اس سے لے لیا ہے اور آج یہ بھی واصل جہنم ہو گیا. خباب بن الارت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے وہ صحابی تھے اور ان کو کوئلے پہ لٹایا جاتا حتیٰ کہ ان کی پوری چمڑی مبارک جو ہے وہ جسم سے اتر جاتی، اور پھر یہ گھٹنوں کے بل چل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. ایک دن یہ آئے اور اسی حالت میں حضور سے عرض کرنے لگے الا تدعو لنا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے، کیا آپ ان دشمنوں پہ بد دعا نہیں کرتے؟ تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مزاج میں تھے اور آپ نے ایک اور سبق دینا تھا. تو حضور نے حضرت خباب سے فرمایا اے خباب والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان من کان قبلکم کان یؤتا بمناشیر، کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے پہلے نبیوں کی قوموں میں ان کو آروں سے چیرا جاتا تھا اور ان کے جسم کو 2 حصوں میں کر دیا جاتا تھا. لا یسد ذالک عن دینہ، اور یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے پھیر نہیں سکتی تھی. اے خباب صبر کرو، انشاءاللہ میرا یہ دین پھیلے گا اور میرا یہ دین ہر طرف جو ہے اس کا پھریرا لہرا رہا ہوگا. تو حضور نے ساتھ ڈھارس بھی بدائی لیکن ساتھ حوصلہ دیا، ساتھ صبر کا پیغام دیا کہ ان تکالیف پہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. تو یہ چند وہ ہمارے سامنے منظر نامے ہیں کہ جن میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت زیادہ تکلیف دی گئی تو آپ کے صحابہ کو، آپ کے غلاموں کو، خواتین کو، بچوں اور بوڑھوں کو ستایا گیا، لیکن صحابہ نے صبر و استقامت کے ساتھ ان تمام مراحل کو برداشت کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کے اوپر ڈھیر ساری تکلیفیں کی گئیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر اپنی جانوں کو ہر لمحہ پیش رکھا، گویا کہ وہ یہ کہتے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گویا کہ وہ یوں ہی کہتے تھے، صدیق اکبر کی جان حاضر ہے، حضرت سمیہ کی جان حاضر ہے، حضرت عمار کی جان حاضر ہے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اسلام کے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں کہ اب امید کی کوئی کرن بھی ہمارے ناظرین کو پیش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اوپر اتنی مشکلات ہوئیں، تو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اب یہ دور چل رہا ہے، مشکلات ہیں، تو وہ صحابہ کرام جن کے لیے دعائیں کی گئیں کہ یہ باری تعالیٰ ہمیں یہ صحابہ عطا فرما دے، تو ان کے اس قبول اسلام کا تذکرہ فرما دے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل، یہ دونوں جو حضرات ہیں نا، ان کے اسلام نے پورے سینیریو کو چینج کر دیا اور منظرنامے کو بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ حضور خود دعا بھی کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ابو جہل کا اصل نام ہے، تو ان میں سے کسی کے ساتھ عزت عطا فرما۔ حضور چاہتے تھے کہ کوئی ایسا نامی گرامی بندہ اسلام میں داخل ہو کہ جس سے اسلام کو شان و شوکت ملے، عزت ملے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک کمزور اور جو نحیف اور جو غریب صحابہ ہیں ان پہ جو ظلم و ستم جاری ہے وہ سلسلہ بھی کچھ تھم جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا کردار تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے کردار ادا کیا۔ وہ ایسے کہ وہ تو ایک ایسے بندے تھے جو نیوٹرل رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ بس اپنے من میں مگن رہنا، تو حضرت حمزہ کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی معاملے میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے، بڑے ایک نا وہ ایسا خوبصورت مزاج رکھتے تھے، روز شکار پہ نکل جاتے اور سارا دن شکار کرتے، بلکہ ایک ہفتے بعد شکار سے واپس آتے، اور وہ کسی طرح کے معاشرتی زندگی میں اتنا حصہ نہیں لیتے۔ ان کی ایک خادمہ تھی، ایک دن واپس آئے نا تو ان کی خادمہ اصل میں اندر سے مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، تو اس نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سے وہ عرض کرنے لگی کہ آپ تو شکار پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا سلوک ادھر ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ ہو گیا؟ تو کہا کہ آج ابو جہل نے اس طریقے سے برا بھلا کہا ہے، اس طریقے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ بات سنی تو ان کو اچانک جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور وہی تیر کمان اور وہ چیزیں ہاتھ میں تھیں، گھر میں ہی گئے اور سیدھے خانہ کعبہ چلے گئے، جہاں پوری مجلس کافروں کی لگی ہوئی تھی اور ابو جہل ان کی صدارت کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو پوری بھری محفل میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو کہا کہ اتشتمہ وانا علی دینہ، کہ اے بدبخت تو میرے بھتیجے کو تم گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں ان کے دین پہ ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ان کے دین پہ ہوں؟ یعنی ابھی تک انہوں نے حضور کے سامنے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں کلمہ پڑھ، سیدھا جا کے اسے کہا کہ میں ان کے دین پہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ان سے ایسی بات کرتے ہو، اور پھر ساتھ ہی کمان زور سے اس کے سر پہ ماری، یہاں تک کہ اس کا خون سر سے بہنے لگا، اور پھر ساتھ ہی فرمانے لگے کہ یاد رکھو اگر کسی نے آج کے بعد ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، اور پھر پورا ان کی محفل کا چکر لگایا۔ اس کے بعد رات کو حضور کے پاس نہیں گئے بلکہ رات کو گھر چلے گئے، ساری رات سوچتے رہے کہ یہ میں آج کیا کہہ آیا ہوں، یہ آج میں نے کیا کہا، اور پھر اپنے اس جملے پہ غور کرتے رہے، اور اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج ساری رات میں سو نہیں سکا، اور اب پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں آپ کے پاس آ کے اعلان کرتا ہوں اشہد انک صادق امد لما امرت واظہر دینک وانا معک، کہ آپ سچے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اور آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق آگے بڑھیے اور میں ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے ایک قوت اور شوکت اسلام کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور ان کو جو ہے وہ ایک امیر کا لقب ملا، اور اسلام کے اندر ان کا جو مقام ہے آج بھی جب لوگ مدینہ جاتے ہیں تو جو عارفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مدینہ کی گورنری آپ ہی فرما رہے ہیں، اور ہوا باب لرسول اللہ، جو بات حضور کی بارگاہ میں
پہنچانی ہو وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے عرض کرو تو سیدھی حضور تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا رتبہ عطا فرمایا. تو یہ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ بھی شروع میں اسلام پہ بہت زیادہ شدت فرمانے والوں میں تھے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے گیدرنگ ان کی نہیں ہونے دیتے تھے، جا کے اٹھا دیتے تھے، سختی کرتے تھے، بگا دیتے تھے. اور لوگ ان سے ڈرتے بھی بہت تھے، روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، جلال ان کا بڑا مشہور تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کی اپنی خادمہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اس کو بڑا زد و کوب کیا اور اس کو بڑا سخت ڈرایا. لیکن آگے سے ان کی خادمہ کہنے لگی کہ تو مرد ہو کہ کمزور ہے اور میں عورت ہو کہ حضور کی غلامی میں مضبوط ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں اسلام نے دستک دی تھی. جب میں نے عورت کے اندر یہ جرت دیکھی تھی تو ایسے ایسے اسلام میرے دل پہ دستک دیتا رہا. پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑا اور میں اسلام کے قریب تب ہوا کہ جب ایک دن میں رات ساری شراب پیتا رہا گھر میں. اس وقت ابھی شراب جو ہے وہ ممنوع بھی نہیں تھی اور یہ تو ویسے ہی ابھی کیونکہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو یہ ایک معاملہ تھا. تو شراب پیتا رہا. پھر جب وہ میرے شراب ختم ہو گئی تو میں اس کی تلاش میں باہر نکلا، کہیں نہ ملی. تو چکر لگاتا لگاتا میں خانہ کعبہ چلا گیا، چلو میں اب طواف کر لیتا ہوں. اس وقت اسلام سے پہلے بھی لوگ طواف کرتے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا قریب ہو گئے کہ سنوں تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ یہ والی آیات پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. تو یہ جو آیات ہیں یہ پڑھتے پڑھتے جب یہ ان کی میں نے ساری سنی تو میرے ذہن نے کہا کہ یہ تو شاعری لگ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ شاعر ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاعر ہیں تو سورہ الحاقہ کی وہ والی آیت حضور نے پڑھی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ایمان نہیں رکھتے. تو پھر میں نے کہا اچھا شاعر نہیں ہے تو پھر یہ کاہن ہو سکتے ہیں. تو پھر حضور نے یہ والی آیت پڑھی، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم نصیحت نہیں پکڑتے. پھر میرے دل نے کہا شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، تو کیا ہے؟ تو حضور نے اگلے آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. تو کہتے ہیں جب یہ میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھا کہ جو میرے دل کا خیال ہے وہ حضور کی زبان پہ آ رہا ہے تو قرآن نے اور میرے دل پہ دستک دی. لیکن ابھی تک دل سے وہ غبار ہٹا نہیں تھا. تو پھر کشمکش میں کئی دن مبتلا رہے. پھر ایک دن تلوار اٹھائی اور کہا آج میں یہ جو میرے دل میں ایک کشمکش جاری ہے اس کا خاتمہ یوں کرتا ہوں کہ یہ سارا فساد تو اسی لیے مچا ہوا ہے کہ یہ لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں آج جا کے نعوذ باللہ نبی اسلام کو ختم کروں گا. تو راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ مل گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر تو بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر لو. فاطمہ بنت خطاب خود کلمہ پڑھ چکی ہیں. غصے اور جلال میں اس کی طرف بہن کی گھر کی طرف دوڑے اور جب وہاں پہنچے تو اندر سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب وہ کیا پڑھ رہی تھیں؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یہ جو آیات جب آپ نے سنی تو ایک دفعہ تو اندر گئے نا تو اپنی بہن کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو. تو ان کی بہن کا جملہ سنے. انہوں نے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، ارأیت ان کان الحق فی غیر دینک یا عمر، اے عمر ہوش میں آؤ، جو تم حق سمجھتے ہو تمہارے دین کے علاوہ حق کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم حق پہ ہو، حق کہیں اور ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا. 2-3 دفعہ جب ان کی بہن نے یہ کہا تو اپنی بہن کو اتنا سخت ضرب لگائی کہ آپ کے دائیں کان کی بالی مبارک ٹوٹ گئی اور یہاں سے خون بہہ نکلا اور آپ کی جو رخسار ہیں یہاں سے بھی خون بہہ نکلا. اور پھر خود تھک ہار کے بیٹھ گئے، اپنے بہنوئی کو بھی زخمی کر دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور کہا جو صحیفہ تیرے ہاتھ میں تھا ذرا مجھے پکڑاؤ. تو بہن نے کہا آپ ابھی تک ناپاکی کی حالت میں ہیں، میں نہیں پکڑا سکتی، پہلے پاک ہو کے آئیں، غسل کر کے آئیں. اٹھے، اپنے جسم پہ پانی ڈالا، کہا اب وہ صحیفہ مجھے پکڑاؤ. تو وہ قرآن کے اوراق پکڑے اور پکڑ کے سورہ طٰہٰ کی آیت کو جب پڑھتے چلے گئے تو کہتے ہیں جیسے وہ مجھے دھوتا چلا گیا اور میری صفائی ہوتی گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے. حضرت حمزہ بھی تلوار اٹھا کے کھڑے تھے. 40 مسلمان اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے. سب نے کہا عمر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آج اسے آنے دو. جب پہنچے تو فرمایا
اے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام لے آئے اور تو حق پہ آ جائے؟ کب تک تم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے؟ تو اس وقت حضور کے قدموں میں گرے اور کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بلند آواز میں صحابہ نے تکبیر بلند کی کہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے کفار کو بھی یہ آواز پہنچی اور پورے مدینے میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر کا یہ جو کمال ہے نا کہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے 2 منٹ بعد ہی نا حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم حق پہ ہیں۔ الیسو علی الباطل، کیا یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باطل پہ ہیں، ہم حق میں ہیں۔ فلما نختفی منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم ان سے چھپیں کیوں؟ پھر ہم ان کے سامنے کیوں نہ آئیں؟ یہ جو جرت حضرت عمر کی حضور نے دیکھی تو پہلے ہی لمحے سرکار نے فرمایا انت الفاروق یفرق اللہ بک بین الحق والباطل، فرمایا اے عمر تم فاروق ہو، اللہ تم سے حق اور باطل کے درمیان فرق فرمانے والا۔ یہ لقب حضور نے حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ پھر حضور ان کے خوش ہو کے ان کے ساتھ نکلے، اور وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے کہ آج خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا ہوگی، پہلی دفعہ ادا ہوگی۔ اور 2 لائنیں بنی، ایک لائن میں حضرت حمزہ آگے لگ گئے تلوار اٹھا کے، دوسری لائن میں حضرت عمر آگے لگ گئے، دونوں لائنوں میں صحابہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور خوشی سے ان دونوں لائنوں کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، اور یہ قافلہ عشق و مستی خانہ کعبہ میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، اور پھر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے اسی پہ بس نہیں کی، بلکہ ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور دستک دے کے کہا ابو جہل تمہیں ایک خبر کا پتہ چلا ہے کہ میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیے۔ پھر ابو سفیان کے گھر پہنچے، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے حق نے ان کے دل میں ایک آگ جلا دی ہے، جذبہ پیدا کر دی ہے۔ ابو سفیان کو کہا تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ کی شہادت دے دی ہے۔ پھر ایک شخص تھا جو وہاں پر باتوں کو بہت زیادہ پھیلانے کے اندر مشہور تھا، اور اس کا نام تھا جمیل بن معمر۔ اس کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، ذرا غور سے سن لینا۔ تو پھر اسے کہا کہ میں نے اپنا دین کو تبدیل کر لیا، میں حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ پورے مکہ میں منادی کرنے لگا سبا عمر، کہ عمر لا دین ہو گیا۔ آپ پیچھے پیچھے آپ کہتے ہیں ما سبا تو ولاکنی اسلم، تو میں لا دین نہیں ہوا، مجھے اب تو صحیح دین نصیب ہوا ہے، میں اب اسلام لے کے آیا ہوں۔ اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پھر جب اپنے گھر پہنچے نا، تو آخری یہ جملہ میں عرض کرتا ہوں، اپنے گھر پہنچ کے ساری فیملی کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں اگر تم سب لوگ کلمہ نہ پڑھو۔ تو آپ کے چھوٹے سے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگے ابا جان میں 1 سال پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا، بس آپ سے ذرا میں نے چھپایا ہوا تھا۔ تو آگے سے حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو جھنجھوڑا اور کہا کنت ستضیع اباکا یا عبداللہ، اے عبداللہ تو اپنے باپ کو ضائع کرنا چاہتا تھا، 1 سال سے تو نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، یہ راستہ تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں دکھایا؟ یہ حضرت عمر ہیں، یہ عمر کی وہ شان اور شوکت ہے کہ جس سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی، اور پھر سے اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو ایک نئی ہمت، نیا ولولہ نصیب ہوا، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس کا عنوان تھا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے 3 سال، وہ 3 سال کے جن سالوں میں اسلام کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ کے پاس طاقت بھی ہے، افراد بھی ہیں، قوت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ مسلمان جو ہے نا بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، افراد کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اس کے باوجود بھی ہر قسم کا ظلم انہوں نے برداشت کیا۔ کسی کی جان کو خطرہ ہے تو بھی برداشت کر لیا، کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا تو بھی برداشت کر لیا، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہمیں ان چیزوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمیں ہی آنی تھی، ہمیں ہی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ تکلیف ڈالنی تھی، ہمارے اوپر ہی ہمیں ہی اس مصیبت میں مبتلا کرنا تھا۔ بلکہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے لیے ہر لمحہ حاضر رہے، جانوں کو بھی حاضر کیا، مال کو بھی حاضر کیا، ہر وقت اسلام کے لیے حاضر رہے۔ ہمیں ان افراد سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے اور کوشاں رہنا
رہنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کو پھر ایک طاقت ملتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، عمر فاروق اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ان دو افراد کے داخل ہونے سے ہی مشرکین مکہ گھبرا گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ یہ طاقتور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کو ایک دھچکا ملا، ان کی یہ جو پاور تھی یہ کمزور پڑ گئی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آگے کے حالات کا کل انشاءاللہ عز و جل تذکرہ کریں گے۔ تو ابھی آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے استاذ العلماء مفتی محمد خالد بٹ صاحب، معاون مفتی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔